زمین پر جب ہم پہاڑوں کی اونچائی دیکھتے ہیں یا وادیوں کی گہرائی ناپتے ہیں تو سب کچھ بالکل واضح ہوتا ہے۔ نقشے پر چیزیں صاف نظر آتی ہیں، لیکن سمندر کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ہاں بالکل، سطح سے یہ بس ایک سپٹ اور نیلے رنگ کا فرش لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس فرش کے نیچے جھانکتے ہیں تو وہ واضح دنیا اچانک سے دھندلی ہو جاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد اسی دھند کو صاف کرنا ہے۔ سمندر ایک ایسا راز ہے جس کا صرف 5% حصہ ہی اب تک دریافت ہو سکا ہے۔ صرف 5%؟ مطلب یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں، بحر الکاہل جسے ہم پیسیفک اوشن کہتے ہیں، وہاں 11 کلومیٹر کی گہرائی تو ناپ لی گئی ہے، لیکن جب ہم بحر عرب کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا اپنا ایک مکمل اور پیچیدہ نظام ہے۔ یہ صرف پانی کا ایک گڈھا نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ اور متحرک دنیا ہے۔ چلیے سیدھا اس سمندر کی وسعت پر آتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ سمندر کو صرف اس ساحل تک سمجھتے ہیں جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بحر عرب کے پھیلاؤ کی بات کریں تو یہ کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، یہ ایک عظیم مایا یعنی لکوڈ بر اعظم کی طرح ہے۔ ہاں، اور زمین پر تو دیواریں اور سرحدیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سمندر پاکستان، ایران، انڈیا، عمان، یمن، صومالیہ اور مالدیوز تک ایک ہی بہاؤ میں پھیلا ہوا ہے۔ مالدیوز کے قریب جا کر اس کی چوڑائی لگ بھگ 24 کلومیٹر بن جاتی ہے۔ اور اگر اس کے رقبے کا اندازہ لگانا ہو تو سورسز بتاتے ہیں کہ انڈیا اور سری لنکا کا پورا رقبہ ملا لیا جائے تو بھی یہ سمندر اس سے بڑا ہے۔ یا اگر ہم اسے مزید آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ 2 انڈونیشیا یا 5 پاکستان یا پھر 2 میکسیکو کے رقبے کے برابر ہے۔ یہ واقعی دماغ کو چکرا دینے والا رقبہ ہے۔ اور یہ رقبہ محض جغرافیائی معلومات نہیں ہے، بلکہ عالمی اقتصادیات اس پر انحصار کرتی ہے۔ اس سمندر میں سب سے زیادہ پانی دریائے سندھ کا آ کر گرتا ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ میکینکی عمل ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دریا اپنے ساتھ مٹی اور معدنیات بہا کر لاتا ہے جو سمندر کے فرش پر جمتی رہتی ہیں۔ اسی جغرافیائی حقیقت کی بنیاد پر 2015 میں عالمی سطح پر سمندری حدود کا از سر نو تعین ہوا تھا۔ ہاں، یاد آیا۔ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ 50,000 مربع کلومیٹر کا مزید سمندری علاقہ پاکستان کی حدود میں شامل ہو گیا تھا۔ اور اسی شامولیت نے پوری اقتصادی گیم تبدیل کر دی۔ ڈاکیومنٹری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بھارت کا $4 بلین کا ایک عظیم گیس پائپ لائن منصوبہ تھا جو ایران سے بحر عرب کے راستے آنا تھا۔ لیکن اس 50,000 مربع کلومیٹر کی اضافے کی وجہ سے وہ متوقع راستہ مکمل طور پر پاکستان کے تسلط میں آ گیا۔ یہ سمجھنا واقعی ضروری ہے کہ سمندر کی سطح پر کھینچی گئی نہ دکھنے والی لکیریں کس طرح ملکوں کے اربوں ڈالرز کے منصوبوں کو متاثر کرتی ہیں۔ بالکل، ہم صرف پانی کے پھیلاؤ کی بات نہیں کر رہے، ہم عالمی طاقت کے توازن کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سطح پر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ دراصل گہرائی میں چھپی ہوئی حقیقتوں کا نتیجہ ہے۔ صحیح۔ جب ہم سطح پر اس پانی کے بر اعظم کی اقتصادی اور جغرافیائی طاقت کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وسیع سطح کو چیر کر جب نیچے کی طرف سفر شروع کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آئیں اس سفر کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین کا عام انسان سمندر کا مقابلہ کہاں تک کر سکتا ہے۔ فرض کریں کوئی عام شخص اس سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے اور نیچے کی طرف تیرنا شروع کرتا ہے۔ ہاں، تو سورس کے مطابق 100 میٹر یعنی لگ بھگ 328 فٹ کی گہرائی پر آ کر عام انسان کا وجود جواب دے جاتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک سوال تھا، 100 میٹر کا فاصلہ اگر سڑک پر گاڑی میں طے کرنا ہو تو چند سیکنڈز لگتے ہیں، تو سمندر کے نیچے ایسا کیا میکینیکلی عمل ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے فاصلے پر انسانی جسم ہار مان جاتا ہے؟ یہ پورا کھیل دباؤ یعنی پریشر کا ہے۔ ہوا کے مقابلے میں پانی کی کثافت یعنی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زمین پر ہم پر ہوا کا جو دباؤ ہوتا ہے جسے ہم ایک ایٹماسفیئر کہتے ہیں، سمندر میں ہر 10 میٹر نیچے جانے پر وہ دباؤ دگنا ہوتا جاتا ہے۔ باپ رے! ہر 10 میٹر پہ دگنا دباؤ؟ جی ہاں، 100 میٹر کی گہرائی پر پانی کا وزن انسانی جسم پر اتنا شدید دباؤ ڈالتا ہے کہ ہمارے پھیپھڑے جو ہوا سے بھرے غبارے کی طرح ہوتے ہیں وہ پچک کر اپنے اصل سائز کے 10ویں حصے کے برابر رہ جاتے ہیں۔
اوف، 10واں حصہ! یہ تو بہت خوفناک تصور ہے۔ اور صرف یہی نہیں، خون میں نائٹروجن گیس گھلنا شروع ہو جاتی ہے جو ذہن کو مدہوش کر دیتی ہے۔ اس مقام پر عام انسان کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں بچتا۔ مطلب پانی ہمیں لفظی معنوں میں کچل رہا ہوتا ہے، پھر بھی انسانی فطرت بڑی عجیب ہے نا؟ ہم وہاں ضرور جاتے ہیں جہاں موت کا خطرہ ہو۔ ڈاکیومنٹری میں بتایا گیا ہے کہ اس 100 میٹر کی جان لیوا حد کو توڑنے والے چند ہمتی ڈائیور سامنے آئیں۔ بالکل آئیں۔ جیسے ایک خاتون ڈائیور ہیں ایلن، جنہوں نے 114 میٹر یعنی 274 فٹ تک جانے کا مظاہرہ کیا۔ لیکن سفر یہاں نہیں رکا۔ اس کے بعد 214 میٹر کی وہ گہرائی آتی ہے جسے موت کی سرحد کہا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور پھر ایک آسٹریلین ڈائیور اس سے بھی آگے نکل گیا۔ وہ 253 میٹر یعنی 830 فٹ کی تہ نشین گہرائی تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس کامیابی کی قیمت کیا چکانی پڑی ہوگی اسے؟ قیمت بہت بھاری تھی۔ اس آسٹریلین ڈائیور نے جب وہ 253 میٹر کا فاصلہ طے کیا تو واپس آنے کے بعد وہ کئی مہینے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ اس کی ہڈیاں اور پٹھے اس شدید دباؤ کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ اوہ، اچھا۔ ہاں، اور خون میں نائٹروجن کا زہریلا پن پھیل چکا تھا جسے ڈیکمپریشن سکنس کہا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی خلا نورد یعنی ایسٹرونٹ خلا میں بغیر کسی حفاظتی سوٹ کے نکل جائے اور پورا دباؤ خود جھیلے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ سمندر کا 95% حصہ ہمارے علم سے باہر ہے تو لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان تاریک گہرائیوں میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ انسانی تجسس اور ذہنی ساخت ہے۔ خطرناک دریافت ہمیشہ سے تہذیب کو آگے بڑھانے کا ذریعہ رہی ہے، چاہے وہ آگ کی دریافت ہو یا نئے برے آزموں کی تلاش۔ انسان قبول ہی نہیں کر پاتا کہ کوئی سرحد ایسی ہو جسے وہ پار نہ کر سکے۔ یہ واقعی ایک گہرا خیال ہے، لیکن یہاں ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو انسانی غمنڈ کو چکناچور کر دیتا ہے۔ 253 میٹر پر انسانی حدیں تو ختم ہو گئیں، لیکن بحر عرب کی گہرائی ابھی شروع ہی ہوئی ہے۔ چلیے سفر کو مزید نیچے لے جاتے ہیں۔ ضرور۔ اب ہم تقریباً 448 سے 450 میٹر کی گہرائی کی بات کرتے ہیں۔ اس مقام کو ناپنے کے لیے عام پیمانے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں عظیم انسانی عمارتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ سورس مثال دیتا ہے نیو یارک کی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی۔ یہ عمارت 152 سال پرانی ہے، اس میں 102 منزلیں ہیں اور اس کی لمبائی 1453 فٹ ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اگر اس پوری عمارت کو جڑ سے اکھاڑا جائے اور بحر عرب میں پھینک دیا جائے تو وہ مکمل طور پر ڈوب جائے گی، یہاں تک کہ اس کا ٹاپ اینٹینا بھی پانی کے نیچے ہوگا۔ یہ تصور اس لیے اتنا اہم ہے کیونکہ زمین پر ہم ایسی عمارتوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو انتہائی حقیر محسوس کرتے ہیں، لیکن سمندر ان عظیم عمارتوں کو بھی بس نگل جاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے تھوڑا ہی نیچے یعنی 500 میٹر یا 1640 فٹ پر ہمیں دنیا کا سب سے بڑا جانور یعنی بلو ویل ملتا ہے، جو ڈاکیومنٹری کے مطابق روزانہ 4 ٹن کھانا کھاتی ہے اور اس دباؤ پہ عام زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہاں رکنا ضروری ہے۔ ابھی ہم نے بتایا کہ 100 میٹر پر انسانی پھیپھڑے پچک جاتے ہیں اور جسم دباؤ برداشت نہیں کر پاتا، تو بلو ویل جو کہ خود ایک سانس لینے والا میمل ہے، مچھلی نہیں ہے، وہ 500 میٹر پر کیوں نہیں پچک جاتی؟ وہ اس قدرتی دباؤ کا سامنا کس طرح کرتی ہے؟ قدرت کی مگینتی انجینئرنگ یہاں انسان سے کہیں آگے ہے۔ ویل کی پسلیاں اور پھیپھڑے سخت نہیں ہوتے بلکہ لچکدار ہوتے ہیں۔ جب وہ 500 میٹر کی گہرائی پر جاتی ہے تو وہ پانی کے دباؤ سے لڑتی نہیں ہے بلکہ اسے قبول کرتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ مقابلہ نہیں کرتی؟ جی ہاں، اس کے پھیپھڑے محفوظ طریقے سے اندر کی طرف پچک جاتے ہیں اور جو بچی ہوئی ہوا ہوتی ہے وہ اس کے جسم کے ان حصوں میں چلی جاتی ہے جہاں سے نائٹروجن خون میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس کا دل آہستہ دھڑکتا ہے اور خون کا بہاؤ صرف دماغ اور دل تک محدود ہو جاتا ہے۔ وہ ماحول کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ کمال ہے۔ مطلب ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ جیسی انسانی تعمیرات اور دنیا کا سب سے بھاری بھرکم جانور جب 500 میٹر کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں جیسے کسی پانی کے گلاس میں ایک کنکر گر گیا ہو۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں سے واپس سطح پر آنے کے لیے کسی غوطہ خور کو آدھا کلومیٹر کا لمبا اور جان لیوا سفر طے کرنا پڑتا ہے، وہ بھی بہت آہستگی سے، تاکہ ڈی کمپریشن سے بچا جا سکے۔ یہ سب سن کر انسانی تعمیرات سمندر کے آگے انتہائی حقیر لگنے لگتی ہیں، لیکن ابھی بھی ہم اس حصے میں ہیں جہاں روشنی کسی نہ کسی شکل میں پہنچ رہی ہے۔ جب نیو یارک کی سب سے بڑی عمارت چھوٹی لگنے لگی ہے تو سوچئے سفر مزید گہرا ہونے پر منظر کیا ہوگا۔ سفر جب 1 کلومیٹر کی گہرائی تک پہنچتا ہے تو وہاں دبئی کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کو بھی لا کر کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھی اس گہرائی کے آگے بونی معلوم ہوگی۔ برج خلیفہ کی آخری منزل بھی اس تاریکی کو نہیں چھو سکتی۔ کیونکہ 1 کلومیٹر کے بعد بحر عرب کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جسے مڈ نائٹ زون کہا جاتا ہے، اور یہ زمین پر آنے والی راتوں کا اندھیرا نہیں ہے جہاں چاند یا تاروں کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ ایسا گھپ اندھیرا ہے جس کا تجربہ کسی عام انسان نے سطح پر کبھی نہیں کیا۔ اس اندھیرے کی سائنس بھی بڑی دلچسپ ہے۔ سورج کی روشنی جب پانی سے ٹکراتی ہے تو پانی روشنی کو جذب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ سرخ، پیلے اور ہرے رنگ پانی میں غائب ہوتے جاتے ہیں، اور 1 کلومیٹر پر آ کر آخری نیلی روشنی کے فوٹون بھی دم توڑ دیتے ہیں۔ تبھی ڈاکیومنٹری بتاتی ہے کہ اس اندھیرے راستے میں شارکس اور ایسی مخلوقات ملتی ہیں جن کا وجود خود کسی معمہ سے کم نہیں۔ جب غوطہ خور یہاں پہنچتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے جنات کا بسیرا ہو۔ ہاں بالکل۔ میں سوچ رہی تھی جب روشنی ہے ہی نہیں، دھوپ نہیں ہے، تو اس اندھیرے میں زندگی پنپتی کیسے ہے؟ کیا یہ ویسی ہی خلائی ایلین مخلوق ہے جیسا ہم فلموں میں دیکھتے ہیں؟ زندگی اپنی بقا کا راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے، اور مڈ نائٹ زون میں یہ راستہ واقعی کسی دوسرے سیارے جیسا لگتا ہے۔ جب سورج کی روشنی نہیں ہوتی تو آنکھوں کی ضرورت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ یا تو ان مخلوقات کی آنکھیں بالکل نہیں ہوتی، یا پھر بہت بڑی اور حساس آنکھیں ہوتی ہیں۔ تاکہ معمولی سی روشنی کو بھی پکڑ لیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ اور ان میں سے بیشتر مخلوقات بائیو لیمینسنس کا سہارا لیتی ہیں، یعنی ان کے جسم کے اندر کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں۔ خصوصاً لوسیفرن نام کا مادہ جب آکسیجن سے ملتا ہے تو وہ روشنی پیدا کرتا ہے۔ اوہ واو! یعنی وہ اپنے جسم کو ہی روشنی کے بلب میں تبدیل کر لیتی ہیں تاکہ شکار کر سکیں یا بچ سکیں؟ ایگزیکٹلی۔ ان کی بناوٹ اتنی خوفناک اور مختلف ہوتی ہے کہ اگر یہ سطح پر لے آئی جائیں تو ہمیں لگے گا کہ یہ کسی ایلین دنیا سے آئی ہیں۔ یہ قدرت کا اعلان ہے کہ روشنی کے بغیر بھی زندگی چلتی ہے، بس اس کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ اور خوف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری دنیا روشنی اور دیکھنے پر مبنی ہے۔ جب ہماری آنکھیں اندھیرے میں بیکار ہو جاتی ہیں تو ہمارا دماغ وہاں جنات اور بلاؤں کو فرض کر لیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن رکیے، یہ مڈ نائٹ زون جہاں شارکس اور خود سے روشنی پیدا کرنے والی مخلوقات گھوم رہی ہیں، یہ بحر عرب کا آخری پڑاؤ نہیں ہے۔ ہم 1 کلومیٹر تک آئے ہیں اور اس کی گہرائی ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی۔ اب ہمیں سفر کو اس سمندر کی آخری اور خوفناک ترین وسعت تک لے جانا ہے۔ چلیے چلتے۔ تقریباً 2 کلومیٹر کی گہرائی تک پہنچ کر بھی سمندر کا فرش نہیں آتا۔ بحر عرب کا آخری مقام اس سے دگنا نیچے ہے۔ ہم اس گہرائی کی بات کر رہے ہیں جو 4652 میٹر یعنی 15,267 فٹ نیچے واقع ہے۔ باپ رے! 15,000 فٹ نیچے؟ جی، اگر اسے کلومیٹر میں سمجھا جائے تو یہ لگ بھگ 4.65 کلومیٹر لمبا سفر بنتا ہے سیدھا نیچے کی طرف۔ اس گہرائی کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ یہاں کسی بھی انسانی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس 4.65 کلومیٹر کی وسعت اور والیوم کو سمجھانے کے لیے ڈاکیومنٹری نے جو مثال دی ہے وہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت زبردست ہے۔ ذرا دھیان سے اس تصور کو سنیے۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی پاکستان، انڈیا اور باقی آس پاس کے ان ملکوں کی جن کی سرحدیں اس سمندر سے لگتی ہیں۔ فرض کریں ان تمام ملکوں کی آبادیوں کے سارے گھر اکھاڑ لیے جائیں۔ ٹھیک۔ پھر ان گھروں کے ساتھ ان ملکوں کی سڑکوں پر چلنے والی ایک ایک گاڑی، ساری بسیں، تمام مال بردار ٹرک، پورے ملک کی ریل گاڑیاں اور یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والے سارے ہوائی جہازوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس عظیم الجثہ کچرے کے پہاڑ کو بحر عرب میں پھینک دیا جائے۔ اور تب بھی یہ سمندر نہیں بھرے گا؟ تب بھی یہ سمندر سطح سے کئی کلومیٹر گہرائی رہے گا۔ یہ مثال ہماری سوچ پر ایک بہت بڑی ضرب لگاتی ہے۔
ہم انسان خود کو بڑی طاقت سمجھتے ہیں. ہم نے کثیر المنزلہ عمارتیں بنائیں، آسمان میں جہاز اڑائے. بالکل، ہم اپنی اقتصادی طاقت پر فخر کرتے ہیں. لیکن جب اس پوری تہذیب اور ان تمام عمارتوں اور گاڑیوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے اور وہ ایک چھوٹے سے کچرے کے ڈھیر کی طرح غائب ہو جائیں، تو ہمیں قدرت کی اس بے پایا وسعت کا احساس ہوتا ہے. ہماری تمام تر مغروریت اس بحر عرب کی ایک چھوٹی سی کروٹ کے آگے کمپلیٹلی بے بس ہے. ایسا لگتا ہے ہم نے اس سفر میں صرف گہرائی کو نہیں بلکہ اپنی خود کی اوقات کو بھی ناپا ہے. تو اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو ہم نے ایک سطح سے سفر شروع کیا جہاں اس پانی کے بر اعظم نے مختلف ملکوں کو جوڑا ہوا ہے. وہاں سے ہم نے دیکھا کہ پانی کا پریشر کس بے دردی سے انسانی جسم کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ان گہرائیوں کو ناپا جہاں ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ جیسی عظیم انسانی تعمیرات پانی میں کسی کنکر کی طرح ڈوب جاتی ہیں. ہم نے سمجھا کہ کس طرح بلو ویل اپنے لچکدار پھیپڑوں سے زندہ رہتی ہے اور کیسے مخلوقات اندھیرے میں روشنی خارج کر کے اپنا راج قائم کیے ہوئے ہیں. اور آخر میں 4.6 کلومیٹر کی وہ خوفناک گہرائی جو ہماری ساری دنیا کی چیزوں کو نگل سکتی ہے. اس سب کے بعد ایک آخری بات جو بار بار ذہن پر دستک دیتی ہے، ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم نے اب تک صرف اور صرف 5% سمندر دریافت کیا ہے. جی، صرف 5%؟ تو اگر اس صرف 5% دریافت شدہ حصے کی ایک گہرائی ہماری دنیا کے سارے شہروں اور عماراتوں کو نگلنے کے بعد بھی آدھی خالی رہ سکتی ہے، تو ذرا خود سے سوال کیجئے کہ باقی جو 95% نامعلوم سمندر ہیں ان کی وسعتوں اور اندھیروں میں کیا کچھ دفن ہوگا. یہ وہ راز ہے جو شاید ہمیشہ ہی ہماری دریافت کا منتظر رہے گا.